امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکمنامہ آج جاری ہونے کا امکان۔ سفری پابندی میں ممکنہ طور پر شامل ملکوں کے نام سامنے آ گئے۔ پاکستان، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کے نام شامل ہونے کا امکان۔ لیبیا، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے نام بھی شامل۔ حکم نامے کے تحت مسافروں کی جانچ کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے زد میں آئیں گے۔ فہرست میں شامل ملکوں کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایگزیکٹو حکم نامے پر سفری پابندی عائد کریں گے۔ ممکنہ سفری پابندی والے ملک 2 گروپوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اورنج گروپ کے لوگ محدود تعداد میں امریکہ کا سفر کر سکیں گے۔ بلو گروپ کے ملکوں کو جانچ نظام ٹھیک کرنے کے 2 ماہ ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے متنازع نہروں کا معاملہ اٹھا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے سامنے متنازع نہروں سے متعلق اعتراضات رکھے۔ ضلع کرم میں امن و امان کی ناقص صورتحال پر خدشات سے بھی آگاہ کیا۔ پی پی وفد کا بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی داد رسی نہ ہونے کا بھی شکوہ۔ وزیر اعظم کی تحفظات کے حل کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو اور وفد کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دیے گئے افطار عشائیے کے بعد بلاول بھٹو نے وفد کی سطح پر وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالفت کر دی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، حکومت کا مزید نہریں نکالنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے۔ بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا۔ میرا آئینی فرض ہے کہ ایوان اور حکومت کو خبردار کروں۔ یک طرفہ پالیسیز وفاق پر شدید دباؤ کا باعث پر نہیں ہے۔ حکومت سے درخواست ہے نہریں نکالنے کی تجویز طے کرے۔ کہا، پارلیمنٹ اور حکومت اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف دیں۔ شہری مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں۔ دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ اور پاکستان کا حالیہ انسداد دہشت گردی تعاون حوصلہ افزا ہے۔ صدر نے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور دیگر دوست ملکوں کے تعاون کو سراہا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم کی مذمت، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا مسلسل شور شرابہ۔ پوری تقریر کے دوران نعرے لگائے۔ اپوزیشن ارکان شور مچاتے رہے، صدر مسکراتے رہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپوزیشن کو معیشت مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ کہا، اختلافات بھلائیں، آئیں مل کر معیشت مستحکم کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پیشکش کے جواب میں کہا، آصف علی زرداری کو وفاق کی علامت نہیں مانتے، وہ متنازع صدر ہیں، اسی لیے صدر کے خطاب کے دوران احتجاج کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس صدر زرداری کے خطاب سے واضح ہو گیا کہ فیصلے ایوان سے باہر ہوتے ہیں۔ شبلی فراز بولے، یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اپوزیشن اراکین بالکل غیر سنجیدہ ہیں۔ بلاول بھٹو کا اپوزیشن کے شور شرابے پر رد عمل، کہا، عوامی مسائل سے دلچسپی ہے، نہ حل نکالنا ان کی ترجیح۔ اپوزیشن صرف سیاست چمکانا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو نے صدر زرداری کا خطاب تاریخی قرار دے دیا۔ مریم نواز نے کہا، اپوزیشن نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بنیاد رکھی۔ لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ بدتمیزی اور خدمت میں فرق ہے۔ لوگ اب سمجھ چکے ہیں۔ لوگوں کو ترقی چاہیے، مسائل کا حل اور مہنگائی میں کمی چاہیے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز پیپلز پارٹی کے تحفظات سننے کو تیار۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی شکایات کے سوال پر کہا، وہ مجھ سے بات کریں، ان کے لیے بہت احترام ہے۔ پارلیمنٹ اجلاس کے بعد گفتگو۔ ملکی چینی بیرون ملک بھیج کر وفاقی حکومت کا اب شکر درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ فیصلہ چینی کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے کیا گیا۔ بتایا، چینی کی درآمد سے مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئے گی۔ درآمد شدہ شکر مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کی جا سکے گی۔ رمضان المبارک کے دوران چینی کی فی کلو قیمت 145 سے بڑھ کر 170 روپے تک پہنچ گئی۔ رمضان پیکج کے لیے کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا۔ پہلی بار 20 ارب روپے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے دیے جائیں گے۔ ہر مستحق خاندان کو 5,000 روپے ملیں گے۔ 40 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پہلی بار شفاف طریقے سے پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ٹیلی کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔
رمضان پیکج کے مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے خود کال ملائی۔ خاتون نے وزیراعظم سے شناختی کارڈ نمبر مانگا۔ وزیراعظم بولے میرا تو شناختی کارڈ نہیں بنا، جس پر شرکا ہنس پڑے۔ شرح سود 12% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پالیسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ فروری کے دوران مہنگائی توقع سے زیادہ کم رہی۔ امپورٹ میں اضافے کے باعث بیرونی اکاؤنٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ مرکزی بینک کے اعلان سے تاجروں کو دھچکا۔ ایف بی سی سی آئی نے شرح سود میں 5% تک کمی کا مطالبہ کیا تھا۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کے لیے حتمی مذاکرات کا پہلا روز۔ آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ میں بتایا گیا۔ آئی ایم ایف کی شرط پر زرعی آمدن پر انکم ٹیکس اطلاع کیا گیا۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی ہے۔ چاروں صوبوں میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح یکساں ہے۔ آئی ایم ایف کو زرعی انکم ٹیکس کی شرح سے بھی آگاہ کیا گیا۔ انتظامی بدعنوانی کی شکایات۔ پاکستان کے ترکمانستان میں تعینات سفیر کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا۔ کے احسن ویگن نجی دورے پر لاس اینجلس پہنچے تھے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کے احسن ویگن کے پاس امریکی ویزا اور قانونی دستاویزات موجود تھیں۔ امریکی امیگریشن حکام نے پاکستانی سفارتکار کو داخلے کی اجازت نہیں دی اور ڈی پورٹ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سینئر پاکستانی سفارتکار پر امریکہ میں تعیناتی کے دوران انتظامی بدعنوانی کی شکایات تھی۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد آج دوبارہ طلب۔ جے آئی ٹی نے پہلے بھی پی ٹی آئی کے 25 افراد کو طلب کیا تھا۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ جے آئی ٹی نے 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو آج دوبارہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو کالعدم ٹی ٹی پی سے خبردار کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا افغان عبوری حکومت خطے اور عالمی امن کو خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے لیے چھتری بن رہی ہے۔ القاعدہ، کالعدم، پی ایل اے، مجید بریگیڈ جیسی تنظیمیں شامل ہیں۔ یہ تنظیمیں پاکستان اور خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان میں محفوظ سرحدی پناہ گاہوں اور پاکستان پر حملے کرتی ہیں۔ حملوں میں پاکستانی فوجی، شہری اور ریاستی ادارے نشانہ بنے۔ سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی۔ ٹھوس شواہد ہیں۔ کابل حکام ان حملوں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ سینیٹرز اور ایم این ایز کو ایس ایچ او بن کر دھمکی آمیز کال کرنے والے شخص کو پکڑ لیا۔ آج اسلام آباد کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بریفنگ کہا یہ گینگ ساہیوال میں آپریٹ کرتا تھا۔ انہوں نے سرکاری حکام اور کاروباری شخصیات کو بھی کالز کی۔ شہروز احمد نامی شخص سے 21 سمز اور کئی موبائل فون ملے۔ چیئرمین کمیٹی نے بتایا کالز میں بچوں سے متعلق دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ دلال چودھری نے کہا آئی صاحب اب ملزم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ چار صدہ میں رشتہ داروں میں معمولی تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ مرنے والوں میں دونوں طرف کے 2 افراد شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صادق آباد کے علاقے غفور آباد میں گھر کے اندر گیس لیکیج دھماکہ، 3 نوجوان بری طرح جھلس گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کے اندر گیس جمع تھی، لائٹ آن ہوتے ہی دھماکہ ہوا جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ زخمیوں کو شیخ زاید اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک زخمی 80%، دوسرا 40%، جبکہ تیسرا مریض 20% جھلسا ہے۔ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ کراچی میں نگلیریا سے ایک اور موت۔ گلشن اقبال کی 36 سالہ خاتون میں 24 فروری کو نگلیریا کی تصدیق ہوئی تھی۔
نیگلیریا لاعلاج ہے، صاف پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ جراثیم بذریعہ ناک اور منہ انسانی دماغ میں داخل ہوتا ہے۔ کراچی میں مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر 3 رکنی ڈکیت گینگ کی واردات، سرکاری ادارے کے اہلکار کو دوست سمیت لوٹ لیا۔ ڈکیت گینگ قیمتی موبائل فون، موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار۔ تھانہ جمشید کوارٹر میں واردات کا مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقہ شاہ فیصل کالونی اور گرین ٹاؤن میں 35 گھنٹے سے بجلی بند، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ علاقہ مکینوں نے گزشتہ روز کی سحری کے بعد افطار بھی بجلی کے بغیر کی۔ کیبل کی خرابی ختم ہونے اور بحالی کا دیا گیا وقت گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہیں ہوئی۔ گھروں اور مساجد میں بھی پانی کی قلت سے نماز میں مشکلات، کہ الیکٹرک حکام نے پیر کی شام بجلی بحالی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے غزہ کا پانی بند کر دیا، امدادی سامان روک کر غذائی قلت پیدا کر دی۔ بجلی کی فراہمی بھی معطل، جنوبی غزہ میں 2 لاکھ سے زائد فلسطینی پانی اور بجلی سے محروم۔ عرب میڈیا کے مطابق 2 مارچ کو اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد بھی بند کر دی تھی۔ خان یونس کی بیکری کے باہر روٹی کے حصول کے لمبی قطاریں۔ لندن میں فلسطینی پرچم لے کر بگ بین ٹاور پر چڑھنے والے نوجوان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ملزم پر عوامی پریشانی کا باعث بننے، ممنوع علاقے میں داخل ہونے پر فرد جرم عائد کی گئی۔ فلسطینی پرچم لہراتے نوجوان نے فلسطین آزاد کروانے کے نعرے بھی لگائے تھے۔ نوجوان کو 16 گھنٹے بعد نیچے اتارا گیا تھا۔ شامی حکومت کا بشار الاسد کے حامیوں کے خلاف آپریشن ختم کرنے کا اعلان۔ وزارت دفاع نے بتایا بشارت کے مضبوط قرض، لتاقیہ اور طرطوس میں خطرات ختم ہو گئے۔ پرتشدد واقعات پر اردن میں سیکیورٹی تعاون کے لیے اہم بیٹھک، امریکہ اور روس کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ چیمپئنز ٹرافی کا میزبان ہی اختتامی تقریب سے غائب، پاکستان کو نظر انداز کرنے پر پی سی بی حکام سخت برہم۔ آئی سی سی سے وضاحت مانگی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد اسٹیڈیم میں موجود تھے، آئی سی سی نے انہیں اسٹیج پر نہیں بلایا۔ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ، راجر بینی اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے راجر ٹورس موجود تھے۔ معاملے پر پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی سی سی چیئرمین یا بھارتی کرکٹ ٹیم کے رکن جے شاہ کی ہر جگہ منمانی، کپتان روہت شرما کے ساتھ فوٹو شوٹ میں بھی گھس گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آئی سی سی چیئرمین کپتان کے ساتھ ٹرافی فوٹو شوٹ کرائے۔ جے شاہ نے یہ انہونی بھی کر دکھائی۔ شاہد آفریدی نے نان پرفارمر کھلاڑیوں کی ٹیم میں واپسی پر سوال اٹھا دیا۔ کہا لڑکے ٹیم میں کیسے واپس آتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج جو لڑکے T20 سے باہر ہیں کل واپس آ جائیں گے۔ کافی دیر سے ہماری کرکٹ آئی سی یو میں ہے۔ سابق کپتان نے کہا چیمپئنز ٹرافی کے فائنل تقریب پہ پی سی بی کو نہ بلانا بہت بڑا سوال ہے۔